بیعت جو ہے نا وہ آپ جب کرتے ہیں اس کا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور اس قرب کی خاطر آپ اللہ کے کسی بندے کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں جس کو ہم بیعت کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں گا، جو آپ مجھے اللہ کے اس رستے کے اوپر چلنے کے لیے ہدایات ارشاد فرمائیں گے میں ان کی پابندی کرنے کی کوشش کروں۔ یہ بیعت ہے، دونوں طرف سے معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں باتیں بتاؤں گا جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، اور آپ کہیں گے میں پیروی کروں گا، تو وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانو گے، ہمارے پیچھے چلو گے تو ہم تمہیں اللہ تک لے جائیں گے۔ اس دو طرفہ معاہدے کا نام بیعت ہے کہ جب بیعت ہو جاتی ہے تو پھر ہو جاتی ہے، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا، ایک یکسو ہونا ہوتا ہے۔ میاں صاحب کہا او پرونا کدی نہیں رجدا جڑا دو کراندا سانجا، اکو ہی پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رنجا۔ آپ کو کیا چاہیے، جس کو جو چاہیے ہوتی ہے نا، مطلب مثال کے طور پر بیعت کہتے ہیں ایک سودے کو، سودا کہتے ہیں مجھے کچھ چاہیے، میں اس کے بدلے ایک قیمت پیش کروں گا اور اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لوں گا۔ میں ابھی بازار گیا تھا، میں نے یہاں سے نا میڈیکل سٹور سے ایک میڈیسن لینی تھی، ابھی میں حضرہ سے پہلے گیا ہوں، تو میں نے اس سے ایک بیعت کی ہے، یعنی میں نے اس سے ایک سودا کیا ہے۔ بیعت عربی میں سودے کو کہتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہے، میں نے اس سے پوچھا یار یہ ڈراپس کتنے کے ہیں، اس نے بتایا 130 روپے کے، مجھے قیمت پتہ چل گئی۔ اب بیعت کیا ہے، میں نے اس سے کہا مجھے یہ ڈراپس چاہیے، اس کے بدلے میں نے قیمت دی اور اس نے مجھے ڈراپس دی۔ یہ جو دو طرفہ عمل ہوا نا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اب وہ میرے ہیں، اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے واپس دے دو، میں نے کسی اور کو بھی بیچنے ہے، نہیں۔ جب اس نے چیز ایک دفعہ بیچ دی، قیمت اس نے وصول کر لی۔ تو دیکھنا ہے آپ نے آپ کو اپنی بیعت سے کیا چاہیے، آپ کس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو دنیا چاہیے؟ بیعت کس لیے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، ایک بیعت ہے نا کہ یار میں نمازی بن جاؤں، نمازی بننے کی بیعت، تو یہ بیعت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی آپ عالم دین سے کر سکتے ہیں، جائیں ان سے وعدہ کریں کہ میں نمازیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور پھر وہ آپ کی نمازوں کی نگرانی کریں گے، میں بھی آپ کو وہ کوئی پرفارما بھی دے دیں کہ اس پہ آپ نے نا حاضری لگانی ہے اپنی نمازوں کی۔ یہ بھی ایک بیعت ہے۔ تو جو آپ کو چاہیے نا اس کے بدلے آپ ایک قیمت دیں گے اور پھر آپ بیعت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو چیز چاہیے سب سے اعلیٰ، اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سب سے جو اعلیٰ چیز ہے نا وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، تو اگر آپ کو وہ چاہیے، ان کا قرب چاہیے، تو پھر آپ کو سب سے اعلیٰ چیز بطور قیمت دینی ہوگی جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ آپ کی جان، آپ کا اپنا آپ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، یعنی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، تو اس کے لیے اپنا آپ دینا ہوگا۔ ایک دفعہ بیچ سکتے ہیں آپ، بیچ دیا بات ختم۔ تو اگر آپ کو اس کائنات کے بازار میں موجود سب سے اعلیٰ چیز چاہیے تو آپ نے اپنے پاس اپنی جیب میں موجود سب سے قیمتی چیز بطور قیمت دینی ہے، تب آپ کو وہ چیز ملے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو چاہیے، آپ کو صرف جنت چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے اتنا مہنگا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، جنت آپ کے مقدر میں ویسے ہی ہے، بس اس چیز کی کوشش کریں کہ ایمان پر مریں، کافر نہ مریں، باقی جنت انشاءاللہ مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو وہ چاہیے جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، اس کے لیے قیمت سب سے اعلیٰ پھر دیں۔